السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ کرم کرنے کے لیے کچھ شب و روز باعث برکت بنا دیتا ہے۔ ان میں ذوالحج کے پہلے 10 دن بھی شامل ہیں۔ مستند احادیث اور قرآن پاک سے ان 10 دنوں کے شب و روز کی فضیلت ثابت ہے، جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ علم اسی وقت قابل ذکر ہے جب اس پہ عمل بھی ہو۔ عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ارادہ پختہ نہ ہو۔ آئیے ہم نیک نیتی سے پختہ ارادہ کریں کہ ذی الحج کے پہلے 10 روز کی فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے عملی اقدامات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بعد ایمانی کیفیت کا جائزہ لیا جائے اور اگر کمی آ گئی ہے تو اس کی تجدید کی جائے۔ ممکن ہو تو ان دنوں میں روزے رکھے جائیں اور تہجد کا اہتمام بھی کیا جائے۔ ان شب و روز کی فضیلتوں کو روزانہ پڑھا جائے تاکہ قلب و ذہن ان برکات کے حصول پہ مرکوز رہے۔ مسنون تکبیرات کا ورد اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے زبان پہ جاری رہے، ریکارڈنگ بھی لگا سکتے ہیں۔ ہر لفظ کو ادا کرتے ہوئے دل کی حضوری کی شعوری کوشش ذکر اللہ میں مٹھاس پیدا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا قلبی تعلق بنانے کے لیے 5 وقت کی صلوات کے بعد جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے حضوری قلب کے ساتھ تکبیرات کا ورد جس قدر زیادہ ممکن ہو ضرور کیا جائے، اور اپنی قریبی مسجد میں بھی ہر صلوات کے بعد سپیکر پہ 3 بار تکبیرات پڑھی جائیں۔ اس بات کا آپ لوگ مسجد میں اہتمام کروا سکتے ہیں تاکہ شہر کی فضا بھی روحانی اثرات سے منور رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اداروں میں بھی حصول برکت کے لیے تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ادارے کے سارے کارکنان جو ہیں وہ ایک ٹائم مقرر کریں اور وقتاً فوقتاً تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ہر وہ نیک عمل جو ان دنوں میں کیا جائے گا قبولیت کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ جیسے تاجر کو معلوم ہوتا ہے کہ کس موسم میں اس کا مال زیادہ نفع دے سکتا ہے، مومن بھی اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ نفع بخش مواقع کو ضائع نہیں کرتا۔ مال وہی ہوتا ہے لیکن تاجر کی حکمت عملی سے نفع بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال وہی ہوتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو، اہل خانہ کو، اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے سب لوگوں کو آگ سے، فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور تیزی سے تبدیل ہوتے بے حیائی کے کلچر کا سدباب کرنے کے لیے گھروں میں عملی تدابیر اختیار کی جائیں۔ چھوٹے بچوں کو گھر کی فضا میں تبدیلی محسوس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے گھر میں سب اہل خانہ جب بھی مل بیٹھنے کا موقع ہو تکبیرات دہرائیں، کبھی اجتماعی طور پہ اور کبھی باری باری۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے گھر کی فضا منور رہے گی تو دلوں کو بھی اطمینان نصیب ہوگا، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور ان کی دعائیں ہمارے لیے باعث سعادت ہوں گی۔ جو مسلمان ان دنوں حج میں مشغول ہیں ان کی دعاؤں، عبادتوں کی قبولیت اور مساعی کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کرتے رہنا چاہیے۔ تکبیرات کا ورد کرنے کے دوران استغفار، درود شریف بھی پڑھا جائے۔ یہ امید غالب رہے کہ جس رب نے ہمیں یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے نیک ارادوں کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام بشری تسنیم۔